رجب علی خیاط کا واقعہ شب جمعہ بھی ہے، خدا ان کے درجات بلند فرمائے۔ رجب علی خیاط کا واقعہ بہرحال وہ جمعرات بھی ہے، اس وجہ سے بھی اس موضوع کو بھی آج شامل کرنا ہے کہ رجب علی خیاط ٹیلر تھے۔ ٹیلر کس مقام پہ پہنچ گئے کہ شب جمعہ ہے، ارواحوں کا ذکر ضروری ہے، کہ ایک قبرستان میں کسی کے دفنانے کے لیے گئے تو کچھ لوگ ان کے ساتھ تھے، تو ایک شخص ان کے ساتھ تھا، اس کی والدہ کی قبر اس قبرستان میں تھی، اور اس نے سوچا کہ میں اکیلا جاؤں گا تو بہت عجیب سا لگے گا، تو اس نے بغیر اپنی والدہ کی قبر کے باہر آ گیا۔ جیسے ہی قبرستان کے دروازے پر پہنچے تو رجب علی خیاط نے اسے کہا تمہاری ماں عالم برزخ میں خدا سے شکوہ کر رہی ہے کہ میرا بیٹا بغیر میری قبر کے واپس چلا گیا۔ شب جمعہ ہے، بریکٹ میں ارواحیں ہمارے مرومین کی، ان کی نگاہیں ہماری طرف ہیں۔ آج میرے بیٹے نے، آج میری بیٹی نے، آج میرے بھائی نے، آج میرے ہمسائے نے، میرے دوست نے میرے لیے کیا بھیجا۔ آج شب جمعہ سے لے کر عصر جمعہ تک وہ اپنے چاہنے والوں کے گھروں کی طرف انتظار کرتی ہیں، اور جب واپس جاتی ہیں اور دیکھتی ہوں کہ ان کی اولاد نے کچھ نہیں بھیجا تو ان کا اس عالم میں ان کی روح بہت شرمندہ ہوتی ہے۔ تو اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے تو ابھی جہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہاں بیٹھ کر ایک درود اپنے تمام مرومین، میرے مرومین کی سلامتی کے لیے، روح کی سلامتی، اللہم صلی علی محمد وعجل فرج، یہ درود ایک نور کی صورت میں ان کی قبر میں چلا گیا ہوگا، اور سب اتنے خوش ہوئے ہوں گے کہ ہمارے اولاد نے، ہمارے رشتہ داروں نے ہمیں فرش عزا سے کچھ بھیجا ہے۔ یہ بہت ضروری ہے۔ اب رجب علی خیاط اس مقام پر، اس لیول پہ پہنچے ہوئے ہیں۔ کیسے پہنچ گئے؟ ٹیلر تھے، گھر میں کوئی گھر میں تھا نہیں، کوئی خاتون، انہوں نے کہا کہ کوئی بھی نہیں ہے، گناہ ہے۔ انہوں نے کہا اچھا میں دروازہ بند کر کے آتا ہوں۔ دروازہ بند کرنے کے بجائے انہوں نے خدا سے سودا کیا، پروردگار کوئی نہیں دیکھ رہا مگر تو دیکھ رہا ہے، میں دروازہ بند کرنے کے بجائے کھول کے باہر جا رہا ہوں، تو میرے لیے کیا کرے گا۔ بس انہوں نے دروازہ کھولا، اللہ نے عالم غیب کو ان کے اوپر کھول دیا، یہاں تک کہ جب نجف میں مولا امیر کے حرم جاتے تھے، جب سلام کرتے تھے تو امام کا جواب آتا تھا، گناہ پر صبر کرنا۔ ایک تو یہ لیول ہے نا، گناہ ہے آپ صبر کر رہے ہیں، ایک وہ لیول آتا ہے کہ جب انسان کو گناہ کی حقیقت نظر آتی ہے۔ اور گناہ کی حقیقت کیا ہے؟ جب آپ اپنے آپ کو تھوڑا سا اور ایلیویٹ کریں گے، پہلی سٹیج تو یہی ہے کہ آپ کو صبر کرنا ہے، عبادت بھی کرنی ہے، گناہ سے بھی روکنا ہے، مشکل پہ جتنا آپ صبر کرتے جائیں گے لیول بڑھتا چلا جائے گا، لیول بڑھتا۔ خدا حدیث ہے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد امام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو مصیبتیں ہیں، امتحان ہیں، یہ ہمارے اور ہمارے چاہنے والوں کے لیے۔ اب کوئی مومن یہ کہے کہ میری زندگی میں مشکل نہ آئے، کوئی مومن یہ کہے کہ میری زندگی میں پریشانی نہ آئے، اصل مومن نہیں ہے۔ روایت ہے 40 دن تک اگر آپ کی زندگی میں کوئی مشکل نہ آئے تو آپ کو پریشان ہونا چاہیے۔ کیوں؟ کہیں خدا نے مجھے میرے حال پہ چھوڑ تو نہیں دیا۔ مومن مشکلات سے بالکل نہیں گھبراتا، اصل گھبرانا نہیں ہے، مومن کا کام مشکلات کو چیرتے ہوئے نکل کے جانا ہے، مومن ہوتا ہی ایسی ہے۔ مومن، اصل مومن کے لیے اصل دنیا معنی نہیں رکھتی، دنیا کی چیزیں اس کے لیے پریشانی ہے، امتحان ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، حادثہ ہو گیا، نقصان ہو گیا، وہ دنیا ہے، ہوگا۔ کہاں ہوگا آپ کا حادثہ؟ کہاں ہوگا؟ قبر میں ہوگا؟ قبر میں تو کوئی حادثہ نہیں ہے۔ عالم حشر میں ہوگا؟ کوئی حادثہ نہیں ہے، یہیں ہوگا۔ چیک کہاں کیے جائیں گے؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، میں نے موت اور حیات کو خلق اس لیے کیا تاکہ دیکھوں کہ تم میں اچھا عمل کس کا ہے، یہی ہوگا۔
تو مومن کو پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے اوپر امتحان ہے یا اس کے اوپر مصیبت ہے. امتحان ہوگا, مشکلات بھی آئیں گی, ان امتحان سے گزرنا ہے. جتنے اولیاء خدا ہیں وہ مشکلات کے اوپر قدم رکھ کر اگلے لیول پہ جاتے ہیں. ایک چیز چھینی, اس کو دیکھو اس کے اندر اس کی کیفیت کیا ہے. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے, اقبال کا شعر ہے نا, وہ ایک سجدہ جو تمہارے لیے مشکل ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے, نجات دے دیتا ہے. اگر مشکل آئے شکر کا سجدہ کرے, پروردگار تیرا شکر, تو نے مجھے اس قابل سمجھا. اگر مشکل نہ ہو میرے اور آپ کے اوپر, مطلب میں اپنی بات کروں گا, میں کمزور آدمی ہوں, اگر میں مصیبت میں مشکل میں نہیں پھنسوں تو میں تو گڑ گڑاؤں گا ہی نہیں اپنی زندگی میں تو اس کی بارگاہ میں جا کے روؤں گا ہی نہیں. میرے اندر یہ کیفیت ہی پیدا نہیں ہو, پروردگار مشکل ہے, پریشانی ہے, یہ نعمت ہے. امام فرماتے ہیں کہ یہ جو فقر ہے, یہ جو محتاجی ہے, یہ خدا کی طرف سے نعمت ہے انسان کے لیے. اگر اسے یہ احساس نہ ہو کہ وہ فقیر ہے, محتاج ہے, تو یہ تو غرور و تکبر کرے گا. تو شکر کریں کہ انسان اس مشکل کے اندر. اس لیے تو امام نے فرمایا کہ صابر ہونا ہمارے چاہنے والوں کی خاص خصوصیت ہے. مشکل آئے گی, پریشانی آئے گی, اب آپ نکلے, اب آپ کو اس سے باہر آنا ہے. مشکل آئے گی, علی کے ماننے والے ہیں, مشکل